کہ یہ مدارس کے خلاف جو کمپین چلائی جاتی ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے یا کچھ لوگوں کا غلط تاثر ہے؟ زیادہ تر اگر اس کو کہا جائے کہ جس بڑے پیمانے پر اس کو لے کے جایا جاتا ہے کہ شاید مدارس میں کام ہی یہ ہے، یہ جو ہے یہ بالکل حقائق سے دوری ہے اور مدارس کے نظام کو نہ سمجھنے اور مدارس سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے۔ کیا میڈیا مدارس کے واقعات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے؟ میڈیا کے پاس اصل میں نا سپیس نہیں ہے اور کچھ ہائی لائٹ کرنے کی، باقی جگہ پہ نا ان کے بازو کیمرہ کے ہاتھ میں ہے، وہ موڑ دیتا ہے ان کو، اور باقی شخصیات ظاہر ہے جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں ان کو بولنے دیتے ہیں، تو ان کا سانس ہر جگہ پہ بند ہوتا ہے۔ مدارس والے کمزور لوگ ہیں، اس لیے ان کے پاس صرف مدارس ہی ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور جن کے خلاف یہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ یہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جب یہ چیز اپنے پورے عروج پہ تھی تو کیا وہاں مدارس تھے جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تھیں؟ تو یہ ایک معاشرتی ایشو ہے، اسے معاشرتی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اسباب اور اس کے حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے، نہ کہ صرف ایک طبقے کو ملائم کر کے اپنی انا کی تسکین کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی حساس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ چند روز سے اور حالیہ کچھ عرصے سے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پچھلے دنوں ایک اینکر پرسن نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمام مدارس کے تمام علماء معاذ اللہ تمام بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے مرتکب ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ وہ شخص مر تو سکتا ہے لیکن یہ بہتان ثابت نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ڈاکٹر کے کسی غلط انجیکشن یا غلط آپریشن کی وجہ سے کوئی مریض فوت ہو جائے تو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر کسی انجینئر کے غلط نقشہ بنانے کی وجہ سے کوئی عمارت گر جائے تو کیا آپ انجینئر کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر کسی وکیل کی غلط دلیل کی وجہ سے اس کے کلائنٹ کو سزائے موت ہو جائے تو کیا آپ وکیل کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑتے ہیں، نہ آپ انجینئر کے پاس جانا چھوڑتے ہیں، نہ آپ وکیل کے پاس جانا چھوڑتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے، اگر کسی مدرسے میں کوئی مذہبی لبادہ اوڑھ کر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا فعل کر دیتا ہے تو آپ مدرسے کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم سب سے بڑے اس بات کے دائی ہیں کہ جرم جہاں بھی ہو اس کو بے نقاب کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے، بلکہ اگر کوئی مذہبی شخص ہے تو اس کو ڈبل سزا دی جائے، کیونکہ ہم اس لیگسی کو لے کر چل رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ تم سے پہلے قومیں چھوٹوں کو سزا دیتی تھی اور بڑوں کو چھوڑ دیتی تھی، اسی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جرم کا ارتکاب چاہے سیاستدان کرے چاہے مذہبی طبقے میں سے کوئی کرے، اسے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ اس معاشرے کو جرموں سے پاک کیا جائے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے ان لوگوں سے جو مدارس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وہ مدارس تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں حافظ قرآن دیے، جنہوں نے ہمیں عالم دین دیے، جنہوں نے ہمیں شیخ الحدیث دیے، جنہوں نے ہمیں شیخ القرآن دیے، جنہوں نے ہمیں شیخ الاسلام دیے، جنہوں نے اس معاشرے کو چلانے کے لیے ہر وہ شخص دیا جو اس معاشرے کی ضرورت تھی۔ تو مدارس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ مدارس میں سے اگر کسی ایک مدرسے میں کوئی غلط واقعہ پیش آتا ہے یا کسی زیادتی یا زنا کا کوئی کیس آتا ہے تو پورے نظام مدارس کو جرم دار ٹھہرانا کیسا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ اگر کہیں پہ جرم ہوتا ہے تو اس جرم کی آڑ میں کسی پورے نظام کو یا پورے طبقے کو ملائم کرنا، یہ سوائے آپ کی بددیانتی کے، خیانت کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس میں اس طرح کا کوئی ایک ایکٹ ہوا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں اس کے پیرل کے مدارس جو ہیں وہ کس قدر بڑے پیمانے پر فلاحی اور تعلیمی کام کر رہے ہیں، اور بغیر کسی حکومتی فنڈ کے، بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے یہ سارا کام سال ہر سال سے، یہ ایک دو برس کی بات نہیں، پاکستان کے بننے سے پہلے سے بر صغیر میں مدارس قائم ہیں۔ اور تحریک پاکستان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تحریک پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی بنیاد جو تحریک بنی ہے ان کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر تحریک میں آپ کو قیادت کرتے ہوئے انہی مدارس کے علماء نظر آتے ہیں۔
جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھی سنی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کو آپ دیکھ لیں کہ جس کے سٹیج پر ہزاروں علماء اور مشائخ تھے، اور جب ہزاروں علماء اور مشائخ سٹیج پہ تھے تو پھر پنڈال میں عوام کا کتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ہر بڑے آستانے، ہر عالم، ہر مشائخ نے ہمارے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا ساتھ دیا اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو مدارس کی ایک بڑی سنہری اور طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا صفت انسان لباس بدل کر، چہرے پہ داڑھی سجا کر اس ماحول میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی انہی جو اس ایجنڈے پہ ہیں مدارس کو ملائن کرنے کی، شاید انہی کے کوئی ایجنٹ یا ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو مدارس کے نظام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ میں بالکل یہ بات بڑا کیٹاگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، مدرسے میں اگر کوئی بندہ ایسا ایکٹ کرتا ہے تو بالکل اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ اس کو اسی مدرسے کے سامنے، اسی مسجد کے سامنے آپ جو اس پر شرعی حد بنتی ہے اس کو نافذ کریں اور اس کو سزا جلدی دیں، لیکن پورے ٹرائل کے ساتھ فیئر انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آپ اس کو فوری سزا دیں اور اس کو نشان عبرت بنائیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن جب یہی چیزیں عدالتوں میں جاتی ہیں، جب یہی پروپوگنڈے جن کو آپ بہت بڑا ہائپ بنا دیتے ہیں، میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں، اخبارات کی جو ہے اس کو ہیڈ لائنز مین بنا دیتے ہیں، جب یہی چیزیں عدالتوں میں جاتی ہیں تو آپ ثابت نہیں کر پاتے، اور پھر ان چیزوں کو آپ کبھی ڈسکس نہیں کرتے جس کیس کو آپ نے بڑا زور و شور سے اٹھایا ہوتا ہے کہ عدالت میں اس کا فیصلہ کیا آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ تو اس لیے میں بالکل کیٹاگوریکلی کہوں گا کہ مدرسے میں اگر کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں جو شریعت کے مطابق ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی ایک مدرسہ، کوئی ایک عالم اس سزا کے خلاف کم از کم آپ کو احتجاج کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، لیکن پورے مدارس کو ملائن کرنا یہ آپ کی بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے اس پورے نظام کے ساتھ۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ مدارس کے خلاف جو کمپین چلائی جاتی ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے یا کچھ لوگوں کا غلط تاثر ہے؟ دیکھیے، زیادہ تر اگر اس کو کہا جائے کہ جس بڑے پیمانے پر اس کو لے کے جایا جاتا ہے کہ شاید مدارس میں کام ہی یہ ہے، یہ جو ہے یہ بالکل حقائق سے دوری ہے اور مدارس کے نظام کو نہ سمجھنے اور مدارس سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے۔ مس ہیپ ہونا کہیں پہ بھی جہاں انسان ہیں، جہاں انسان کٹھے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، مس ہیپ ہونا یہ بالکل پاسبل ہے، اس کے امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ مدارس میں شاید کام یہ ہے، یہ آپ کی جو لا علمی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مدارس میں بالکل ایسا نہیں ہے، مدارس میں بہت اچھا نظام اب بن چکا ہے، باقاعدہ مدارس جو ہیں ان میں سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال ہو چکے ہیں، باقاعدہ اکثر مدارس جو ہیں ان میں اوپن ڈور پالیسی ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، عام بندہ، عامی جو مسلمان ہے، پاکستانی ہے، وہ جب چاہے وزٹ کر سکتا ہے۔ بڑے مدارس میں تو دارالافتاء قائم ہوتے ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا مستقل بنیادوں پہ لگا رہتا ہے، تو کوئی ایسا وہ ہڈن پارٹ اب نہیں ہے، کوئی ایسا نو گو ایریا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب مدارس میں شاید کوئی الگ سے پیرل نظام چل رہا ہے جس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے یا ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ لا علمی زیادہ ہے، حقیقت سے دوری ہے، وگرنہ اتنا جو ہے اس کو جو بڑے پیمانے پر بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایسی حقیقت نہیں ہے۔ کیا یہ جو واقعات ہیں یہ صرف مدارس میں ہوتے ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی، دیگر اداروں میں ایسے واقعات بالکل نہیں ہوتے؟ بدقسمت یہ ہے کہ ہم جب کوئی نفرت یا تعصب کی اینک پہن لیں کسی طبقے کے خلاف تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت دو جو ایکسٹریمز ہیں نا وہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ایک وہ ہے جو مذہب کے نام پر ایکسٹریم لیول پہ ہیں، وہ بھی بہت تنگ ذہن ہیں، بہت زیادہ تشدد پسند ہیں، جیسے دہشت گرد ہیں ہمارے ہاں۔ دوسرے وہ ہیں جو سیکولر اور لبرلزم کے نام پر بہت تنگ نظر ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے ماڈرن ہیں۔ ماڈرن میں بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو تشدد پسند ملتے ہیں جو صرف اپنی رائے، اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو مدارس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں اوورال تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک معاشرتی برائی ہے،
اس کو معاشرتی برائی کے طور پر ہمیں ٹائٹل کرنا چاہیے اور سب کو مل کے کرنا چاہیے. یہ اتنا بڑا ایک کینسر ہے معاشرے کے لیے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے تمام معاشرے کا ایک پیج پہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو اسے آپ مدارس کے کھاتے میں ڈال کر بہت بڑی زیادتی اور ظلم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ مدارس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ معاشرتی مسئلہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جب یہ چیز اپنے پورے عروج پہ تھی تو کیا وہاں مدارس تھے جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تھیں؟ تو یہ ایک معاشرتی ایشو ہے, اسے معاشرتی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اسباب اور اس کے حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے, نہ کہ صرف ایک طبقے کو ملائن کر کے اپنی انا کی تسکین کرنی چاہیے. کیا آپ یہ فرضیہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مدارس کے باہر بھی ہوتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے کہ مدارس کے باہر بھی ایسے واقعات بھی؟ میں چند مثالیں نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی خیالی بات تھی یا یہ بیسڈ آن حقائق ہے. پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہمارے یہ بچپن کا اور ہمارے تعلیمی نظام کا بہت چھوٹی عمر کی یہ بات ہے, ہمیں ہمارے ذہنوں میں نقش ہے. ایک شخص پکڑا گیا تھا, اس نے خود بلکہ لیٹر لکھا تھا اخبارات کو, جاوید اقبال نامی, یہ 90s کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں, جس نے مانا کہ اس نے 100 بچوں کو بدفعلی کے بعد قتل کیا اور ان کو تیزاب میں ڈال کر پگھلا دیا. ان کی جوتیاں اس کے وہ روم سے برآمد ہوئیں, جس سے والدین کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے لال تھے جس کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے. اور 100 بچوں کا وہ قاتل جاوید اقبال, جس کو بالآخر سزائے موت دی گئی, لیکن وہ جیل میں خود ہی مر گیا. اس کا پارٹنر جو تھا وہ بھی کسی وجہ سے, اب وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی, کیا وجہ ہے. تو اب یہ مدرسہ کا تو نہیں تھا جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کا قتل کیا. اسی طرح ریسنٹلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ریسنٹلی پاسٹ میں 2015 میں قصور میں ایک ویڈیو سکینڈل بڑا عام ہوا اور اس پر سپریم کورٹ تک جو ہے وہ نوٹس لیا گیا, اور اس میں 280 سے زائد بچوں کے ساتھ بدفعلی اور ان کی ویڈیوز کا وہ سکینڈل تھا. اور میری ناقص اطلاعات کے مطابق, اللہ کرے یہ غلط ہو, کہ وہ سلسلہ قصور میں رکا نہیں ہے, بلکہ وہ مافیا آج بھی سرگرم ہے اور قصور میں یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کر باہر بیچی جاتی ہیں, بڑے ہائیلی اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں. اسی طرح 2021 میں 2021 میں اسلام آباد جیسے پوش ایریا جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے, وہاں پہ ایک نور مقدم قتل کیس جو ہے بڑا عام ہوا. اس کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آئی. ظاہر جعفری نامی بندہ پکڑا گیا, اور آپ حیران ہوں گے حافظ صاحب کہ انگلینڈ سے اس کے جیل کے اندر ہوتے ہوئے انگلینڈ سے اس کے لیے سرٹیفکیٹ اختیار کروا لیا گیا کہ ڈاکٹر نے کہا یہ مینٹلی اپسیٹ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. چونکہ وہ اشرافیہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس لیے اس کے لیے آسانی ہے. ابھی تک تو اس کی سزا برقرار ہے, اللہ کرے کہ سزا برقرار رہ جائے اور سزا پہ عمل درآمد ہو جائے. اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر خاتون فارسٹری ڈپارٹمنٹ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی, انہوں نے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پہ جنسی ہراسانی کا اور دفتر کے اندر, یونیورسٹی کی پریمیسز میں دفتر کے اندر ریپ کا اور جسمانی تشدد اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام لگایا. اور یہ 2025 کی بات کر رہا ہوں میں, لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں, جس پر پھر انکوائری ہوئی, ان کو سسپینڈ کیا گیا. اچھا, اب یہ جو دوسری بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ حقائق ہوتے ہیں, کچھ پراپوگنڈا ہوتا ہے. پراپوگنڈا کی سب سے جو ورس مثال ہے جو ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں دیکھنے کو ملی, ہماری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالہ سے ایک ہائپ بنی, یوٹیوبرز نے اس پہ بڑے پروگرام کر دیے, ویلاگز کر دیے, مین سٹریم میڈیا پہ چلا کہ جناب ہزاروں بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسی ہو گئی ہے ایکٹیویٹی, اور ویڈیوز بن گئی ہیں, اور اس میں ملازم شامل ہیں, اس میں پروفیسر شامل ہیں, اس میں علاقے کے باثر سیاستدان شامل ہیں. مجبوراً حکومت کو ایک ٹربیونل بنانا پڑا. اس وقت کے جسٹس لاہور ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر, جو بعد میں چیف جسٹس رہے اور آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اس یک رکنی ٹربیونل نے ساری تحقیقات کے بعد یہ اپنی فائنڈنگز دیں کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ اس میں پولیس انوالو تھی جنہوں نے وہ جھوٹے طور پہ ساری چیزیں کی, اور وہ یوٹیوبر, ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. اب اللہ جانے ان کے خلاف مقدمہ ہوا کہ نہیں, لیکن ایک تعلیمی ادارہ وہ ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا گیا. اس تعلیمی ادارے میں پڑھنے والی بچیاں اور جو پڑھ چکی ہیں ان کے کریکٹرز پہ ایک کویسچن مارکس ہمیشہ کے لیے لگا دیا گیا. تو یہ پراپوگنڈا ہے جو کر کے اس طرح ایک یونیورسٹی کو اگر بدنام کیا جا سکتا ہے, تو آپ سوچیں مدرسوں کے خلاف تو پہلے ہی نفرت بڑی ہے, تو پھر مدرسوں کے خلاف کتنا کچھ ہوتا ہوگا. علامہ صاحب, اسی سوال کے ساتھ ملتا جلتا سوال, کیا میڈیا مدارس کے واقعات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے؟ میڈیا کے پاس اصل میں نا سپیس نہیں ہے اور کچھ ہائی لائٹ کرنے کی. باقی جگہ پہ نا ان کے بازو پیمرا کے ہاتھ میں ہے, وہ موڑ دیتا ہے ان کو, اور باقی شخصیات ظاہر ہے جو
तगड़े लोग होते हैं वो कहाँ इनको बोलने देते हैं, तो इनका सांस हर जगह पे बंद होता है। मदारिस वाले कमज़ोर लोग हैं, इसलिए इनके पास सिर्फ मदारिस ही हैं जिनको ये टारगेट कर सकते हैं और जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जितने केस मैंने गिनवाए इनके मुझे कोई मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स दिखाएं आप कि जो तसलसल के साथ इस तरह, जिस तरह मदारिस के ख़िलाफ़ होते हैं, इस तरह हुए हों, इस तरह सवालात उठाए गए हों, उस केस की पैरवी प्रॉपर की गई। अब ये 280 बच्चे, ये कोई कम फिगर है? 280 बच्चे, मुंह से कहना आसान है सर, इस केस का क्या बना, इस पर फॉलो अप प्रोग्राम किसने किया, इसको कौन मीडिया वाला लेके चला, किस चैनल ने इसको लीड किया, किस यूट्यूबर ने इसको लीड किया। तो जहाँ तगड़े लोग होते हैं वहाँ फिर जाहिर है ये लोग बड़े अक्लमंद हैं, वहाँ बात नहीं करते। मदरसे वाले अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले शरीफ लोग होते हैं, इसलिए हर बंदा उन पर चढ़ाई करना अपने लिए आसान समझता है, और ये टारगेट करके जाहिर है आप इस्लाम दुश्मनों की आंख का तारा बन जाते हैं, और फिर आपके लिए और मामलात जो है उनमें बड़ी आसानियाँ होती हैं। तो आप अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत को दाव पर लगाते हैं, झूठ बोलकर और बहतान लगाकर। अल्लामा साहब, आप मदारिस के नुमाइंदे हैं, कुछ लोगों का तासुर ये है कि मदरसे में अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो मदारिस के लोग या उलमा उस वाक़े को छुपाने की कोशिश करते हैं, उस वाक़े में सज़ा ना दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, अगर कोई एक आध मिसाल या इंडिविजुअली कहीं ऐसा होता हो तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर आप बात करते हैं तो देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मदारिस में CCTV कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं अक्सर मदारिस में। तो क्यों किए गए इंस्टॉल? अगर हम इस चीज़ के प्रमोटर या सपोर्टर हों तो हम क्यों ये इंस्टॉल करें? दूसरा, मैंने आपको कहा कि नोगो एरिया नहीं है मदरसा। आप जिस मदरसे में जब चाहें दिन के टाइम पे, क्लासेस के टाइम पे जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप क्यों आए हैं, आप क्यों विज़िट कर रहे हैं। इसलिए मदारिस में ऐसी अगर हरकत होती है तो उसके ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम वो सज़ाएँ नाफिज कर दें जो शरीयत ने या जो ताज़ीर पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो भाई मेरा इख्तियार नहीं है, रियासत को चाहिए, वो रियासत को चाहिए। वो आप मेरे खाते में नहीं डाल सकते। FIRs होनी है, कानूनी कार्रवाई होनी है, वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि मैं उसमें रुकावट बनूँ, तो मेरा सवाल है बड़ा जेन्युइन सा कि मैं इतना ताकतवर कब से हो गया कि मैं पूरे निज़ाम पर हैवी हो गया और मैंने निज़ाम को रोक के रख दिया कि निज़ाम कोई काम ना करे। तो ये भी आपकी लाइल्मी और जहालत है, और सिर्फ तासुब है कि मदरसे वाले कुछ इसमें रुकावट बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ कार्रवाई होनी होती है वहाँ कार्रवाई होती है। अब उस कार्रवाई का एंड कंक्लूजन क्या होता है उसके ज़िम्मेदार तो हम नहीं है ना, वो तो फिर अदालत से आप पूछिए या दोनों फरीकैन से आप पूछिए। कुछ लोग दीनदार हैं, अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन वाक़यात को सुन कर वो खौफज़दा हो जाते हैं और अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते। तो उन लोगों को इत्मीनान कैसे दिलाएंगे आप कि वो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं? हाँ, इसमें बिल्कुल ये है कि मैं मदारिस वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अब थोड़ा सा अपने आप को और आगे एक स्टेप लेके जाना चाहिए, ताकि ये जिस तरह के इल्ज़ामात हम पर लगाए जाते हैं, जब हमें यकीन है, इतना ही यकीन है जितना अल्लाह के एक होने पे यकीन है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमें उन CCTV कैमराज तक पेरेंट्स को एक्सेस दे देनी चाहिए, ताकि हर वालिद अपने घर में वालिदा बैठे हुए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ता हुआ, मदरसे में एक्टिविटी करता हुआ देखें, ताकि उनकी तसल्ली रहे कि उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने है। दूसरी बात हाफ़िज़ साहब, आजकल मदरसे में मोबाइल्स हैं। पुराने वक्तों में जब हम पढ़ते थे तो PTCL का दौर था और ख़त का दौर था, तो उसमें ये चीज़ें पॉसिबल है कि अगर होती और छुप जाती। लेकिन आज मदारिस में मोबाइल फ़ोन है, हर बच्चे का अपने घर में राब्ता है। अगर जो बोर्डिंग वाले हैं, जो रह रहे हैं और जो आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, वो तो ज़ाहिर है कुछ घंटों के लिए मदरसे में आते हैं। तो अब ऐसी बातें अगर मदरसों में हक़ाइक़ पर मबनी हो तो वो छुपी नहीं रह सकती, वो बातें बाहर निकलती ही निकलती हैं। खुशबू हो या बदबू हो, आप उसे फैलने से रोक नहीं सकते हैं। सो आज के दौर में ये कह देना, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लामा साहब, आखिर में आप मदारिस के नाज़मीन को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि वो इस मसले में बेस का किरदार अदा करते हैं, यानी वो बुनियाद है। अगर वो चाहें तो अपने मदरसे में ऐसा निज़ाम कायम करें कि बच्चों की हिफाजत हो सके, बच्चों की प्रोटेक्शन हो सके, असातिज़ा को समझाया जा सके। अगर कोई नामने उस्ताद ऐसा करता है तो मदारिस के नाज़मीन के लिए क्या पैगाम है? मदारिस के नाज़मीन से बस यही गुजारिश है मेरी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने उस काम को प्रेजेंट नहीं करते।
یقیناً اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ کام کرتے ہیں، لیکن فی زمانہ آپ کو اپنا کام پریزنٹ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر مدرسے کا پیج ہونا چاہیے، اس پیج پہ مدرسے کی ایکٹیویٹیز ریگولر بیسس پہ آنی چاہیے۔ آپ اپنے مدرسے کو جدید خطوط پہ استوار کریں، یعنی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کریں، اور جیسے میں نے پچھلے سوال میں عرض کیا کہ آپ اس کی ایکسیس دیں والدین کو، تاکہ والدین جو ہیں وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر ڈیرہ غازی خان میں والدین بیٹھے ہیں، ان کا بچہ مدرسے میں ہے تو ان کو بھی ایکسیس ہو اس کیمرے تک، تاکہ وہ بھی گاہے گاہے دیکھ سکیں اور اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھ سکیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب کیمرہ لگے ہوں گے اور کیمرہ کی ایکسیس ہوگی تو ہر سمجھدار انسان پھر ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کے اور اس کے خاندان پر کچھ سوالیہ نشان اٹھیں۔ تو یہ سب سے آسان اور بہترین حل ہے جو ناظرین کر سکتے ہیں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس سینس میں کریں اور مدارس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو دوبارہ سے بحال کریں، اور جو اس طرح کے فتنہ پرور لوگ ہیں ان کے منہ بند کریں۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اس میں بتایا گیا کہ یہ مدارس کے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا کس حد تک حقائق پر مبنی اور کس حد تک صرف پروپیگنڈا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین، جب بھی آپ دیکھیں کہ جرم ہوا ہو اس کو جرم کی نظر سے دیکھا جائے، نہ کہ جرم کو کسی شعبے کے ساتھ، کسی محکمے کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر کوئی جج جرم کرتا ہے تو اس کو ججوں کے عہدے پر نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ کوئی ڈاکٹر جرم کرے تو اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ بدبخت ہے جس نے جرم کیا، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ پورا ڈاکٹر شعبہ اس طرح کا ہوتا ہے، ڈاکٹر اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب مدارس میں کوئی عالم، نام نہاد عالم، کیونکہ وہ شخص عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو اگر کوئی عالم اس طرح کا کام کرے تو اس کو اس نظر سے دیکھا جائے اس بدبخت نے یہ فعل کا ارتکاب کیا ہے، اور آپ اسے ڈاکٹر کی نسبت، جج کی نسبت، انجینئر کی نسبت زیادہ سزا دیں۔ لیکن سزا کون دے گا؟ سزا ریاست دے گی، سزا ادارے دیں گے۔ آپ تھانے میں FIR کروائیں، سارے علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم سب سے پہلے آپ کی آواز بنیں گے۔ آپ کورٹ میں اس کے خلاف فیئر ٹرائل چلائیں، وکلا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب جج اسے مجرم قرار دے دے تو آپ بھی اس کو مجرم قرار دیں۔ لیکن اگر محض پروپیگنڈا کی بنیاد پر، آپ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر آپ کے بچے کو کسی قاری صاحب نے ایک ڈنڈا مار دیا تو آپ نے یہ الزام لگا دیا قاری صاحب نے بدفعلی کی ہے، تو اس طرح کے واقعات سے آپ اپنا دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے پوری دنیا میں سے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جب آپ دنیا کے بہترین لوگوں کو ناجائز مقدمات پہ پھنسانے کی کوشش کریں گے، ان کا امیج برباد کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ یاد رکھیں آپ اپنی دنیا بھی تباہ کر لیں گے، آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر لیں گے۔ تو مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔